اچھا یہ والا جو ہم بار بار مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت سے پہلے، یہ والا جو عقیدہ ہے یہ کوئی مولویوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ والا عقیدہ قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَوْلِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں اتاریں گے۔ تو یہ والا عقیدہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر حدیث کو دیکھا جائے تو حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہارے امام ہوں گے۔ اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ والا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو ختم نبوت کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ بڑا اہم اور بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے۔ آپ حضرات اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو وہ بندہ ہرگز مسلمان نہیں، کیونکہ یہ والا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، دین کی بنیادوں میں سے ہے۔ اگر کسی شخص کو اس عقیدے کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ ختم نبوت کا بھی کوئی عقیدہ ہے تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے بڑھ کر اگلی بات کو سنیے گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی بندے نے کہہ دیا کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی دوسرا بندہ اس کے پاس چلا گیا دلیل مانگنے کے لیے کہ بھئی تم مجھے کوئی دلیل تو دو، تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یہ جو بندہ دلیل مانگنے کے لیے جا رہا ہے یہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس سے جا کے دلیل مانگے؟ اس کا دلیل مانگنا نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں شک کرنا ہے، تو شک کی بنا پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ والا عقیدہ بڑا ہی حساس اور بڑا ہی اہم عقیدہ ہے، بڑا ہی بنیادی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آ گئی تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے آپ اس کا مزید اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 100 آیات میں اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ حالانکہ صرف اگر قرآن کی ایک آیت ہوتی میں اور آپ اس بات کو مان لیتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ جو 100 آیات میں بیان فرما رہے ہیں اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ 100 آیات میں سے ایک آیت صرف آپ کے سامنے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب ہم باہر کسی قادیانی کو کہیں کہ بھئی قرآن مجید کی 100 آیات سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، تو وہ قادیانی ہم سے کہے کہ بھئی تم 100 نہیں صرف ایک آیت ہی مجھے سنا دو، تو ہم کم از کم قادیانی کا منہ بند کر سکیں، ہم قرآن مجید کی یہ والی آیت اس کے سامنے پڑھ کر اس کو بتا سکیں کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ والا عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔